السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ISPR نے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے جیسے ہی نغمہ ریلیز کیا، پاکستان کے اندر موجود انڈین لابی نے سوشل میڈیا پر شور مچا دیا اور دھڑا دھڑ ایسی پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیں کہ بھلا کبھی نغمے ریلیز کرنے سے بھی کشمیر مل سکتا ہے۔ مقصد صرف بھارت کی مذمت اور کشمیر کے حالات کو اجاگر کرنے کے لیے جاری کیے گئے اس نغمے کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ حالانکہ یہی نغمے تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں پاکستانی عوام اور فوجی افسروں اور جوانوں میں جوش و ولولے اور حب الوطنی کی ایسی روح پھونک دی تھی کہ پورا پاکستان بھارت کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ویسے سوال یہ بھی ہے کہ کیا مودی کی ماں کو آم اور ساڑیوں کے تحفے بھیجنے سے کشمیر آزاد ہو گیا تھا؟ پھر کیا پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد اپنے ہی ملک کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے مودی کو خوش کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حکم خاص سے گوجرانوالہ کے پولیس تھانے میں اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف FIR درج کرانے سے کشمیر آزاد ہونا تھا؟ بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط اور اسپیشل سیکرٹری دفتر خارجہ تسنیم اسلم کے وہ انٹرویوز آج بھی ریکارڈ پر ہیں جن میں ان دونوں اہم شخصیات نے الزام لگایا ہے کہ میاں نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم انہیں مسئلہ کشمیر میں بات کرنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ عمران خان کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نقشے کی بھارت اور پاکستان میں موجود ایک تنظیم کو پہنچنے والی اصل تکلیف کا سبب یہ ہے کہ ریاست جوناگڑھ کو بھی پاکستان کے نقشے میں شامل کیا گیا ہے۔ آج اگر 73 برس بعد ہی صحیح کسی نے مقبوضہ کشمیر اور جوناگڑھ کو قومی نقشے میں شامل کر کے بھارت اور اسرائیل میں کھلبلی مچا دی ہے تو اس بات پر تو تکلیف ہونا ہی تھی۔ اپنے اغوا کے ڈرامے رچانے والے یہ وہی لوگ ہیں جو 27 فروری 2019 کو انڈین ایئر فورس کی گردن مروڑے جانے کے بعد بھارت کے ہم آواز ہو کر سرگوشیاں کر رہے تھے کہ بھارت نے پاکستان کا ایک F-16 طیارہ بھی گرا دیا ہے۔ یہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ بھلا کہاں بھارت کی ایئر فورس اور کہاں پاکستان کی؟ الحمدللہ خدا نے ان سب سازشی نظریات پھیلانے والوں کا منہ بند کیا اور پاکستان نہ صرف تباہ شدہ MiG-21 کا ملبہ منظر عام پر لایا بلکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی قیدی بنا لیا۔ جبکہ بھارت کا F-16 گرانے کا دعویٰ بالکل جھوٹا ثابت ہوا تھا، اس پر مودی کی جگ ہنسائی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے ملک میں بھی ہوئی۔ پوری انڈیا کی عوام نے مودی کی حکومت کے اوپر تھو تھو کیا تھا۔ پاکستان کے نئے نقشے کی تیاریوں کی جیسے ہی سجن جندال کو خبر ہوئی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور پھر سب نے دیکھا اور سنا کہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی اور TV ٹاک شوز میں شور مچا دیا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات بھی 3 اگست کو TV اسکرینوں کی زینت بنے رہے کہ عمران خان کشمیر بھارت کے ہاتھ بیچ رہا ہے۔ جبکہ یہ دونوں صاحبان کشمیر بیچنے کے الزامات عمران خان پر لگا رہے تھے تو ٹائمز اسکوائر نیو یارک میں پاکستان کی طرف سے کشمیر کی آزادی اور بھارت کے اس پر غاصبانہ اور بہیمانہ فوجی قبضے کے خلاف تشہیری مہم زوروں پر تھی۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ 2014 میں بحرین نے پاکستان کو پیشکش کی تھی کہ حکومت بحرین آپ کو ایک برادرانہ تحفہ پیش کرتے ہوئے جدید معیار کی نرسنگ یونیورسٹی قائم کر کے دینا چاہتی ہے۔ اس یونیورسٹی کی تعمیر کے بعد 2 سال تک اس کی تمام تدریسی اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ اس پیشکش میں بحرین حکومت نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اس منصوبے کی تکمیل اور اس کے فنکشنل ہونے کے تمام اخراجات بحرین برداشت کرے گا، لیکن اس کے لیے آڈٹ اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم بھی بحرین حکومت کے کہنے پر مقرر کی جائے گی۔ جب یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ذاتی اسٹاف کے حوالے کر دیا۔ اس بات کو 2 برس گزر گئے تو اسلام آباد میں بحرین حکومت کے نمائندوں نے 2016 میں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کراتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہمارے منصوبے پر عمل درآمد چاہتے ہیں؟ اس پر بدقسمتی سے بحرین کے بادشاہ کو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ فی الحال ہمارے پاس اس کے لیے اسلام آباد میں مطلوبہ رقبے اور معیار کی زمین دستیاب نہیں ہو سکی۔ 2017 میں حکومت بحرین نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کو خط لکھتے ہوئے اپنے موجودہ منصوبے اور پیشکش سے متعلق استفسار کیا تو اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ ان کی جانب سے بحرین کو کافی انتظار کے بعد کہا گیا کہ ابھی تک مطلوبہ زمین کی نشاندہی نہیں کی جا سکی، اس لیے نرسنگ یونیورسٹی پر کام کرنا ممکن نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ یہ نایاب تحفے کی صورت میں بحرین کی یہ پیشکش نااہلی کی نظر ہو جاتی، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی، وزیر اعظم عمران خان نے پرانی فائلیں دیکھتے ہوئے جب اس فائل کو پڑھا تو اسی وقت بحرین کے شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب وہ خصوصی دعوت پر بحرین پہنچے تو انہوں نے بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے 6 سال قبل 2014 میں پاکستان کو نرسنگ یونیورسٹی بطور تحفہ دینے کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے لیے مطلوبہ زمین سمیت تمام سہولتیں دینے کی حامی بھرتے ہوئے اس پر جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔